السلام کے بعد جب تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں نے جب ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ان سے پوچھا یہ دوسرا سوال ہے، کیا کرتے ہیں لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام یہ بتائیں کیا آپ ہی ہے ولد النبی المنتظر، جس نبی کی آمد کا انتظار تھا، جس نبی کی ولادت کا انتظار تھا، کیا آپ وہی نبی ہے، کیا آپ اللہ کے محبوب ہے، کیا آپ اللہ کے حبیب ہے، کیا آپ آخری نبی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آخری پیمبر ہے اور نور والا ہے، آخری پیمبر ہے اور نور والا ہے، سرور دو عالم کا مرتبہ نرالا ہے، سرور دو عالم کا مرتبہ نرالا ہے، سوئے ہیں مدینے میں گھر گھر میں اجالا ہے، سوئے ہیں مدینے میں گھر گھر میں اجالا ہے۔ حضرات آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ پوری ایمانداری کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ پاک میں بادب درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا بالکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات سر شام سے لے کر اب تک آپ حضرات کئی ایک نعت پاک، ایک اچھی نظامت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری معراج عالم صاحب قبلہ رضوی سے سماعت فرمائی، اور تمام علماء کرام نام سے تو واقف نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کے علم میں، عمر میں، رزق میں، عمل میں، پرہیزگاری میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین۔ اس محفل کا میں آخری کڑی ہوں، میرے بعد محفل کا اختتام ہو جائے گا، جیسے سب کو آپ نے برداشت کیا ویسے مجھے بھی آپ ذرا برداشت کریں، بغیر کسی تمہید کے آپ حضرات کے سامنے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ محبت سے اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ آ گیا اللہ کے جانب سے تمہارے پاس ایک نور۔ نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات پاک ہے، اور نور اسے کہتے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دے۔ بے شک آپ سب تیار ہیں نا بھائی؟ نور اسے کہتے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دو ظہور عطا فرمائے ہیں، ایک خلقت کا، ایک ولادت کا۔ ظہور اول یہ خلقت کا ہے، ظہور ثانی یہ ولادت کا ہے۔ ظہور اول خلقت نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور ظہور ثانی یہ بشریت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ حضرات سب سے پہلے میں ظہور اول پر ہی گفتگو کرتا ہوں، پھر جہاں تک پہنچوں گا وقت جیسا رہا۔ حضرات جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ تھوڑا آپ لوگ بولیں، سر نہ ہلا کے زبان کھولیں۔ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، اور کچھ نہیں ہوگا تو خدا ہوگا۔ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ انسان نہ جنات نہ یہ کائنات، کچھ نہ تھا تو خدا تھا۔ ایک صحابی نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی ایک سوال کیے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ نہ تھا تو حسن خدا تھا، جب کچھ نہ تھا تو حسن خدا تھا، نور الہی تھا، جمال خدا بندی تھی، حسن خدا تھا، باقی کچھ نہ تھا۔ اور حضرات حسن تو تھا مگر اس حسن کے دیکھنے والا کوئی نہ تھا، حسن تو تھا مگر اس حسن کے دیکھنے والا کوئی نہ تھا، تعریف کرنے والا کوئی نہ تھا، خوبی بیان کرنے والا کوئی نہ تھا۔ حسن تو تھا مگر اس کے خوبی بیان کرنے والا کوئی نہ تھا، کچھ نہ تھا تو حسن خدا تھا۔ اور حسن کا تقاضا ہے کہ جب حسن ہو تو پھر اس کے دیکھنے والے بھی ہوں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ حسن کا یہ تقاضا ہے کہ جب حسن ہو تو اس کے دیکھنے والے بھی ہوں، تعریف کرنے والے بھی ہوں، خوبی بیان کرنے والے بھی ہوں۔ تو جب کچھ نہ تھا حسن خدا تھا، اور حسن کا یہ تقاضا ہے کہ جب حسن ہے تو اس کے دیکھنے والے بھی ہوں، تعریف کرنے والے بھی ہوں، خوبی بیان کرنے والے بھی ہوں۔ کہ پروردگار نے اپنے حسن کو دکھانے کے لیے اس نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اس نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اس نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کے کہا حبیب میں نے اپنے حسن کو دیکھنے کے لیے تمہیں پیدا کیا، اے حبیب میں نے تمہیں پیدا کیا۔ لیکن پیار کا تقاضا تو یہ ہے، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اے حبیب صرف تم مجھے نہیں بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے، پیار کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں۔ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، تم میرے حسن کو دیکھو میں تمہارے حسن کو دیکھو، تم میرے جمال کو دیکھو میں تمہارے جمال کو دیکھو، تم میرے نور کو دیکھو میں تمہارے نور کو دیکھو، تم میرے حسن کو دیکھو میں تمہارے حسن کو دیکھو۔ اے حبیب بنانے والے کو میں دیکھو، بننے والے کو تم دیکھو۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ۔ حضرات پروردگار نے اپنے حسن کو دکھانے کے لیے اس نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کے کہا حبیب تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، اور اے حبیب دیکھو، اے حبیب دیکھو، اس لیے کہ ہر نبی سے دو سوال ہو، ہر نبی سے تو آپ بولے بھائی، ہر نبی سے دو سوال ہوگا اور اس کا جواب آپ کو دینا، سبحان، اس کا جواب آپ کو بننا۔ وہ دو سوال کیا مختصر انداز اختصار سے میں کام لوں گا تاکہ میں کچھ آگے تک بیان کر سکوں۔ وہ دو سوال کیا؟ اللہ نے کہا حبیب دیکھو مجھے، حبیب دیکھو مجھے، محبوب دیکھو مجھے۔ دو سوال ہر نبی سے ہوگا، اس کا جواب آپ کو بننا ہے۔ پہلا سوال کیا؟ انبیاء کرام جب اس دنیا میں تشریف لائے، جب انہوں نے خدا کے حسن کی تعریف کی، بولے نا سبحان اللہ، جب انبیاء کرام خدا کے حسن کی تعریف کی، خدا کے جمال کی تعریف کی، تو جانتے ہو قوم نے سوال کیا، ہر نبی سے سوال کیے، کیا اے ابراہیم علیہ السلام خدا کے حسن کی تعریف کر رہے ہو، خدا کے جمال کی تعریف کر رہے ہو، خدا کے ایک ہونے کی شہادت دے رہے ہیں، یہ تو بتائیں کیا خدا کے حسن کو آپ نے دیکھا؟ کیا خدا کے حسن کو آپ نے دیکھا ہے؟ کیا خدا کے جمال کو آپ نے دیکھا ہے؟ اے یعقوب علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ علیہ السلام، خدا کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں، خدا کے جمال کی تعریف کر رہے ہیں، خدا کی وحدانیت کی شہادت دے رہے ہیں۔ کیا خدا کے حسن کو آپ نے دیکھا ہے؟ کیا خدا کے جمال کو آپ نے دیکھا ہے؟ تو قوم کے سوال پر ہر نبی نے کہا ہم نے دیکھا نہیں، سنا ہے۔ 12 ربیع الاول کو شنبے کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ رب نے کہا حبیب مجھے دیکھو، اس لیے اعلان نبوت تمہیں پہلے کرنا ہوگا،
اور یہ جو ہے معراج میں بعد میں آنا، معراج میں بعد میں آنا ہوگا۔ اس لیے حبیب جو سوال ہر نبی سے ہوا وہی سوال تم سے بھی ہوگا، وہی سوال تم سے بھی کیا جائے گا۔ تو حضرات 40 سال کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد خدا کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، خدا کے جمال کی تعریف کرتے ہیں، خدا کی شان کی تعریف کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت کے اعلان کرتے ہیں، تو لوگوں نے سوال کیا، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو بتائیں آپ خدا کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں، خدا کی جمال کی تعریف کر رہے ہیں، خدا کے نور کی بات کر رہے ہیں، خدا کے ایک ہونے کی بات کر رہے ہیں، خدا کی شان کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بتائیے کیا آپ نے خدا کے حسن کو دیکھا ہے؟ کیا خدا کے جمال کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے خدا کا دیدار کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، اے لوگوں سنو، یہی سوال ہر نبی سے کیا گیا، لیکن ہر نبی نے یہ جواب دیا کہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں بلکہ سنا ہے، لیکن سنو، میں نے خدا کے حسن کو سنا نہیں بلکہ میں نے دیکھا ہے، خدا کے جمال کو میں نے سنا نہیں بلکہ میں نے دیکھا ہے۔ نہ تم دیکھو نہ چشمے انبیاء دیکھے، نہ خدا کو دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے، اور کوئی غیر کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ گئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب۔ دوسرا سوال بھی اختصار میں بتا دوں، بولو، سنیں گے؟ تیار ہیں آپ؟ کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سارے لوگ اٹھا دیں، اپنے لیے نہیں نبی کے لیے اٹھا رہا ہوں، اپنے ہاتھوں میں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تھوڑا سے حضرات سنجیدگی سے سنتے جائیں۔ دوسرا سوال کیا؟ اے حبیب، دوسرا سوال یہ ہوگا، میں تھوڑا سا مثال دے دوں تاکہ آسانی سے آپ سمجھ جائیں اس بات کو۔ آج یہاں پہ آمد سرکار کے اس موقع پر اس جشن کا اہتمام کیا گیا، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ یہ آپ کو کیسے خبر ہے؟ کون عالم آ رہا، کون خطیب آ رہا، کون نقیب آ رہا، کون نعت خواں رہا، کتنے علماء رہے، یہ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ تو جواب یہ ہوگا، نام کیا ہے؟ محمد سلمان صاحب قبلہ، محمد سلمان صاحب قبلہ کا جواب یہ ہوگا، مشاہد رضا حبیبی، ہم نے جب تاریخ متعین کی تو اس کے بعد ہم نے ایک اشتہار چھپایا۔ کیا چھپائے؟ بولیے بولیے بولیے، کیا چھپائے؟ اشتہار چھپائے۔ اس اشتہار کو چھاپنے کے بعد ہم نے چاروں طرف لگوائے۔ اچھا، لگ گیا جب، تو لگنے کے بعد حضرت علامہ مولانا ذوالنون چشتی صاحب قبلہ کھڑے دیکھے کہ ایک اشتہار لگا ہوا ہے، اور اشتہار کے قریب گئے۔ جانے کے بعد انہوں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنے دوست سے کہنے لگے کہ حضرت میں بتاؤں اس جلسے میں سب سے بڑا خطیب کون ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں بتائیے۔ بولے سب سے بڑا عالم وہی ہے جو اشتہار میں سب سے اوپر نام ہے۔ کیا ہے؟ سب سے اوپر نام ہے۔ تو دوست کہنے لگے حضرت یہ تو بتائیں، آپ کی اشتہار آپ بھی پڑھ رہے ہیں، اشتہار میں بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ کیسے خبر ہو گئی، آپ کو یہ کیسے علم ہو گیا کہ سب سے بڑے خطیب یہی ہے، سب سے بڑے عالم یہی ہے، سب سے بڑے حضرت یہی ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا، سنو، اشتہار میں یہ اوپر جو نام ہے یہی بڑے ہیں۔ کیسے جان گئے؟ بولے یہ نام بتا رہا یہ بڑے ہیں۔ واہ واہ، بہت خوب، نام بتا رہا ہے کہ یہ بڑے ہیں۔ اگر یہ چھوٹے ہوتے تو نام اوپر نہیں نیچے ہوتا، اگر یہ چھوٹے ہوتے تو نام اوپر نہیں بلکہ نیچے ہوتا۔ یہ نام بتا رہا بڑے خطیب یہی ہے، یہ نام بتا رہا بڑے حضرت یہی ہے، یہ نام بتا رہا بڑے عالم یہی ہے۔ تو اس لیے کہ ان کا نام اوپر دیا گیا ہے، باقی نام نیچے دیے گئے ہیں۔ تو حضرات محترم آج دیکھ لیجئے، کیا دیکھ لیں حضرات، جب جلسے کا جو ہے وقت آ گیا، جلسے کا آغاز ہوتا ہے، نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا معراج عالم صاحب قبلہ رضوی نے ایک لسٹ بنایا، اشتہار کو
دیکھ کر کے اب انہوں نے کس طرح سے بنایا، یعنی جو نام اوپر تھا اسے سب سے نیچے کر دیا ہے، اپنے لسٹ میں انہوں نے جو نیچے نام تھا اسے اوپر کر دیا ہے، یعنی اوپر والے نام کو نیچے کر دیا۔ اور اس کے بعد جب ان کی لسٹ ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا کہ جناب آپ نے کیا غلط کر دیا؟ بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا جو نام اشتہار میں اوپر تھا آپ نے اسے نیچے کیوں کر دیا ہے؟ نیچے والے نام کو آپ نے اوپر کیوں کر دیا ہے؟ تو ہم نے جواب دیا مشاہد اللہ حبیبی، اشتہار میں نام اوپر اس لیے دیا گیا تاکہ لوگ پڑھ کر جان جائے سب سے بڑے عالم یہی ہے، سب سے بڑے خطیب یہی ہے، سب سے بڑے حضرت یہی ہے۔ اور ہم نے اپنے لسٹ میں نام نیچے اس لیے دیا ہے کہ جو بڑے حضرت ہے پہلے تقریر کرا دوں گا تو سب بھاگ جائیں گے، اگر جو ہے بڑے خطیب ان کی تقریر پہلے کرواتی ہے تو وہ بھاگ جائیں گے، اس لیے جو بڑے ہیں انہیں اپنے لسٹ میں ہم نے نیچے کر لیا تاکہ سارے لوگ بڑے کے انتظار میں بیٹھے رہے، بڑے کے انتظار بیٹھے رہے۔ اچھا جلسے کا جب آغاز ہوتا ہے اور آغاز ہونے کے بعد ایک شخص مائک پر آتا ہے یا عالم دین جب مائک پر آتا ہے تو ایک بیٹھنے والا سامنے سے ایک شخص دوسرے سے پوچھتا ہے جناب یہ تو بتائیے کیا بڑے خطیب یہی ہے، بڑے حضرت یہی ہے، بڑے عالم یہی ہے؟ تو کہا نہیں نہیں، یہ بڑے حضرت تھوڑی ہے، یہ بڑے عالم تھوڑی ہے، یہ بڑے خطیب تھوڑی ہے، بیٹھو انتظار کرو آنے والے۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ بہت عمدہ، وہ آنے والے ہیں۔ حضرات کی تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص جو ہے عالم دین اور مائک پر آئے، پھر انہوں نے کہا جناب یہ بتائیے کیا یہ بڑے خطیب ہیں؟ بولے نہیں نہیں، بیٹھے رہو انتظار کرو وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ حضرات محترم اب اس کے بعد جب آخری خطیب آتا ہے اب میں وہاں لے چلتا ہوں۔ حضرات محترم آئیے دیکھیے آدم علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں نے پوچھا یہ بتائیے نبی المنتظر، کیا آپ وہی نبی ہے؟ کیا آپ وہی اللہ کے محبوب ہے؟ کیا آپ اللہ کے حبیب ہے جس کا آنے کا انتظار تھا، جس کی ولادت کا انتظار تھا، جس کی پیدائش کا انتظار تھا؟ کیا آپ وہی نبی تھے؟ آدم علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں ہم نہیں، انتظار کرے وہ آنے والے۔ واہ واہ واہ، علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد جب تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں نے جب ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ان سے پوچھا یہ دوسرا سوال ہے کیا کرتے ہیں لوگوں بتا؟ لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام یہ بتائیں کیا آپ ہی ہے ولد النبی المنتظر، جس نبی کی آمد کا انتظار تھا، جس نبی کی ولادت کا انتظار تھا؟ کیا آپ وہی نبی ہے؟ کیا آپ اللہ کے محبوب ہے؟ کیا آپ اللہ کے حبیب ہے؟ کیا آپ آخری نبی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، انتظار کرو وہ تو آنے والے ہیں، وہ تو آنے والے ہیں، وہ تو آنے والے ہیں۔ حضرات محترم اس کے بعد جو ہے یعنی اشتہار میں نام اس لیے دیا گیا ہے تاکہ لوگ پڑھ کر جان جائے کہ سب سے بڑے حضرت یہی ہے، اور آخری تقریر اس لیے کرائی گئی تب ان کے بعد کوئی تقریر نہیں ہوگی، ان کے بعد کوئی خطاب نہیں ہوگا، ان کے بعد کوئی کلام نہیں ہوگا، بلکہ آخری خطیب یہی ہے، آخری حضرت یہی ہے، آخری عالم یہی ہے۔ محفل کا اختتام انہی سے ہونا ہے۔ تو حضرات اور نبی آتے رہے اور نبی سے پوچھا جاتا رہا کہ آپ آخری نبی ہے، سب نبی کہتے رہے کہ ہم نہیں، انتظار کرو وہ آنے والے ہیں۔ سب سے آخری میں اللہ نے بھیجا حضرات اور فرمایا سنو میں نے پہلے اس لیے پیدا کیا تاکہ کائنات کو معلوم ہو جائے کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر خدا کے بعد اگر کوئی آنا ہے تو میرا محبوب ہے، اور آخری میں اس لیے بھیجا تب اس کے بعد کوئی نہیں جائے گا، کوئی رسول نہیں جائے گا، کوئی پیغمبر نہیں جائے گا، بلکہ یہ آخری میرا محبوب ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، جشن آمد رسول، علماء اہل سنت۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ۔ یہ دوسرا سوال اور ہر نبی سے پوچھا گیا تم نے نہیں نہیں انتظار کرو آنے والے۔ دونوں سوال کا جواب میرے مصطفیٰ نے دیا۔ سبحان اللہ۔ اب آگے بڑھتا ہوں۔ حضرات رب نے کہا حبیب تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں، تم میرے جمال کو دیکھو، میں تمہارے جمال کو دیکھوں، تم میرے حسن کو دیکھو، میں تمہارے حسن کو دیکھوں، میں بنانے والے کو دیکھو، تم بڑے ہیں، میں بنانے والے کو دیکھوں، میں وہ ہے جو بنانے والے کو دیکھو، تم بنانے والے کو دیکھو۔ اے حبیب تم مجھے دیکھو، یہی تو پیار ہے۔ سبحان اللہ، یہی تو پیار ہے۔
یہی تو محبت ہے، یہی تو عشق ہے۔ اے میرے حبیب الوہیت میری ہوگی، رسالت تیری ہوگی۔ واہ واہ، اے حبیب الوہیت میری ہوگی، رسالت تیری ہوگی، ربوبیت میری ہوگی، نبوت تیری ہوگی۔ اے حبیب خلقت میری ہوگی، حکومت تیری ہوگی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، تم نے کی بات چاہتا ہو۔ رب نے کہا حبیب تم مجھے دیکھو، یہی تو پیار ہے، میں تمہیں دیکھو، یہی تو پیار ہے، یہی تو محبت ہے، یہی تو عشق ہے۔ اے میرے حبیب الوہیت میری ہوگی، رسالت تیری ہوگی، ربوبیت میری ہوگی، نبوت تیری ہوگی، خلقت میری ہوگی، حکومت تیری ہوگی، جنت میری ہوگی، ملکیت تیری ہوگی۔ ابھی چاند میرا ہوگا، چاندنی تیری ہوگی، سورج میرا ہوگا، روشنی تیری ہوگی، ستارے میرے ہوں گے، چمک تیری ہوگی، پھول میرے ہوں گے، موت تیری ہوگی، بلبل میرے ہوں گے، ترانے تیرے ہوں گے، عقیدے میرے ہوں گے، قصیدے تیرے ہوں گے۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ، بہت عمدہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، سبحان حبیب عقیدے میرے ہوں گے، قصیدے تیرے ہوں گے، جبریل میرا ہوگا، خادم تیرا ہوگا۔ اے حبیب آدم میرا ہوگا، آدمیت تیری ہوگی، نور میرا ہوگا، نظافت تیری ہوگی، شیش میرا ہوگا، امانت تیری ہوگی، ابراہیم میرا ہوگا، خلت تیری ہوگی، اسماعیل میرا ہوگا، سموسار تیرا ہوگا، اسحاق میرا ہوگا، رضا تیری ہوگی، یعقوب میرا ہوگا، اعتماد تیرا ہوگا، یوسف میرا ہوگا، جمال تیرے ہوگی، موسیٰ میرا ہوگا، کمال تیرا ہوگا، عیسیٰ میرا ہوگا، جمال تیرا ہوگا۔ اے حبیب عبد المطلب میرا ہوگا، مگر دادا تیرا ہوگا، عبداللہ میرا ہوگا، باپ تیرا ہوگا، آمینہ میری ہوگی، ماں تیری ہوگی، فاطمہ میری ہوگی، بیٹی تیری ہوگی۔ اے حبیب صدیق میرا ہوگا، صداقت تیری ہوگی، عمر میرا ہوگا، عدالت تیری ہوگی، عثمان میرا ہوگا، صحابت تیری ہوگی، علی میرا ہوگا، شجاعت تیری ہوگی، بلال میرا ہوگا، غلام تیرا ہوگا۔ اے حبیب بندے میرے ہوں گے مگر امت تیری ہوگی۔ واہ واہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا حبیب تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں۔ بولے نا سبحان اللہ، تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں، تم میرے حسن کو دیکھو، میں تمہارے حسن کو دیکھوں، تم میرے جمال کو دیکھو، میں تمہارے جمال کو دیکھوں، تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں، تم مجھے چاہو، میں تمہیں چاہوں، تم مجھ سے محبت کرو، میں تم سے محبت کرو، تم مجھ سے عشق کرو، میں تم سے عشق کرو، تم مجھ سے پیار کرو، میں تم سے پیار کرو۔ اے حبیب تم مجھے رب کہو، میں تمہیں رسول کہو، تم مجھے اللہ کہو، میں تمہیں محمد کہو، تم مجھے لا الہ الا اللہ کہتے رہو، میں تمہیں محمد رسول اللہ کہتا ہوں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ واہ واہ۔ اب ایک بات یہاں پر اور سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، کس سے؟ کوئی چیز تھی نہیں، کوئی شے نہیں تھی، کس سے؟ حدیث پاک ہے، اور میں صرف اشارتاً ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں، ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، بے شک حق ہے، اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، اس کے بعد نہ تو آدم کو پیدا کیا اپنے نور سے، نہ تو ابراہیم کو پیدا کیا، نہ یوسف کو پیدا کیا، نہ موسیٰ کو پیدا کیا، کسی کو بھی نہیں پیدا کیا، صرف اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد پھر جسے پیدا کیا اپنے محبوب کے نور سے پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ میرے معبود میرے مولا اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اے مولا آدم کو بھی پیدا کر دیتا، شیش کو بھی پیدا کر دیتا، نوح کو بھی پیدا کر دیتا، ابراہیم کو بھی پیدا کر دیتا، اسماعیل کو بھی پیدا کر دیتا، نبی دین کو پیدا کر، مولا صرف تو نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ اس میں حکمت کیا؟
حضرات اب اس کو بھی ایک مثال سے سمجھا دوں تاکہ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں. آپ بیدار ہیں نا بھائی؟ بولیں بیدار ہیں نا؟ ہاں یہ کیا ہے؟ بولیں کیا ہے؟ آگے والے بول رہے ہیں پیچھے والے سوچ رہے ہیں کام چل ہی گیا. سارے لوگ بولیں کیا ہے؟ مائک ہے. یہ کس سے بنا ہے؟ بولیں کس سے؟ لوہے سے بنا ہے. لوہا ہٹا دو مائک بنا سکتے ہیں؟ بولیے بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. لوہا ہٹا دو مائک نہیں بن سکتا, مائک نہیں بول سکتا. حضرات اب یہ کس سے بنا ہے؟ دھاگے سے. دھاگا ہٹا دو کپڑا بن سکتا ہے؟ بولے بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اور یہ دھاگا کس سے بنا؟ روئی سے بنا ہے. روئی ہٹا دو دھاگا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے. میں کس پہ بیٹھا ہوں؟ کرسی پہ. یہ کائے بنے ہیں؟ اسٹیل کے ہے. کیا ہے کہ لوہے کے ہے. لوہا ہٹا دو کرسی بن سکتی؟ نہیں بن سکتی. جس پہ آپ بیٹھے ہو فائبر کے ہے. فائبر ہٹا دو کرسی بن سکتی ہے؟ نہیں نا. تو حضرات لوہا ہٹا دو تو مائک نہیں بن سکتا. دھاگا ہٹا دو کپڑا نہیں بن سکتا. آپ فائبر ہٹا دیں تو کرسی نہیں بن سکتی ہے. دھاگا ہٹا دیں روئی ہٹا دیں تو دھاگا نہیں بن سکتا. کیا آپ سمجھے مائک بننے میں یہ لوہے کا محتاج ہے؟ کس کا محتاج بھائی؟ مائک بننے میں کس کا محتاج ہوا؟ لوہے کا. مائک بننے میں یہ کیا بولے مائک بننے میں یہ لوہے کا محتاج ہوا. اس لیے جو جس سے بنتا ہے بننے والا اس کا محتاج ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جو جس سے بنتا ہے وہ بننے والے کا محتاج ہوتا ہے. لوہے سے مائک بنا تو یہ مائک لوہے کا محتاج ہوا نا بھائی؟ مائک لوہے سے بنا اور بننے والا اس کا محتاج ہوتا ہے. تو مائک لوہے سے بنا تو یہ مائک بننے میں لوہے کا محتاج ہوا. کرسی بننے میں فائبر کا محتاج ہے. کپڑا بننے میں یہ دھاگے کا محتاج ہے. دھاگا بننے میں روئی کا محتاج ہے. جو جس سے بنتا ہے وہ اس کا محتاج ہوتا ہے. تو جس طرح سے یہ مائک بننے میں یہ لوہے کا محتاج ہے, کرسی بننے میں یہ فائبر کا محتاج ہے, کپڑا بننے میں یہ دھاگے کا محتاج ہے, دھاگا بننے میں یہ روئی کا محتاج ہے. تو جو جس سے بنتا ہے وہ اس کا محتاج ہوتا ہے. میرے مولا تو نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا کیا اور اس کے بعد جسے پیدا کیا اپنے حبیب کے نور سے پیدا کیا. تو رحمت الہی نے جواب دیا کہ جس سے بنتا ہے وہ اس کا محتاج ہوتا ہے. مائک لوہے سے بنا تو یہ لوہے کا محتاج. کرسی فائبر سے بنی تو فائبر کے محتاج. کپڑا دھاگے سے بنا یہ دھاگے کا محتاج. دھاگا روئی سے بنا تو روئی کا محتاج ہے. تو رب نے کہا کہ میں نے اپنے حبیب کو اپنے نور سے پیدا کیا, کائنات کو حبیب کے نور سے بنایا تاکہ پوری کائنات میرے محبوب کے محتاج ہو جائے. یہی شہباز طریقہ بدر شریعت سرچشمہ ولایت قبلہ عالم سیدی سرکار اعلی حضرت پکارتے ہیں وہی رب ہے جس نے مجھ کو متن بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو راستہ بتایا. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد رسول, جشن عید میلاد مصطفیٰ, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. تو رب نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے بنایا اور کائنات کو نبی کے نور سے بنایا. جو جس سے بنتا ہے اس کا محتاج ہوتا ہے. یہ کائنات میرے نبی کے نور سے بنی ہے. پوری کائنات میرے محبوب کے محتاج ہے. بولے نا پوری کائنات میرے محبوب کے محتاج ہے. اور ایک بات یہ بھی سن لے, یہ کپڑا دھاگے سے بنا ہے, دھاگا روئی سے بنا ہے. حضرات محترم آپ دیکھیے, نظر ڈال کے بتائیے کیا کوئی ایسی جگہ باقی ہے جہاں پہ دھاگا نہ پایا جا رہا ہو؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں, کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے جہاں پہ دھاگا نہ پایا جا رہا ہو. تو کیا مطلب جس سے جو بنتا ہے بننے والی چیز میں وہ چیز کونے کونے میں پائی جاتی ہے. سبحان اللہ. روئی سے دھاگا بنا, دھاگے سے یہ کپڑا بنا, جس کپڑے کے کونے کونے میں دھاگا پایا جا رہا اللہ کے نور سے نبی کا نور بنا, نبی کے نور سے یہ کائنات بنی ہے. تو کائنات کے ذرے ذرے میں میرے نبی کی نور کی جلوہ گری ہے. کائنات کے ذرے ذرے میں میرے آقا کی نور کی جلوہ گری ہے. بے شک بے شک. ایسا نہیں ہے جس سامنے میں میرے نبی کا نور نہ موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بہت خوب. اب اور آگے بڑھتا ہوں. درود شریف پڑھ لیں. سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात एक और मैं इस पर बयान करके फिर जो है आगे बढ़ता हूँ ताकि कुछ बातें आमद सरकार के ताल्लुक से मैं पेश करूँ। हज़रात एक बात, परवरदिगार आलम इस मखलूक को पैदा करने में हिकमत है। किस लिए पैदा किया, काहे के लिए बनाया, हमें आपको क्यों पैदा किया। बस मैंने जब चाहा और था सिर्फ इशारा दे जलवागर है। सुभान अल्लाह, नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर जलवागर है और ये जो सारी बरकतें देख रहा है ये उसी नूर महबूब का सदका है और उसी की बरकतें हैं और उसी के जो है अजमतें हैं जो जाहिर हो रही है। हजरात मोहतरम, उसके बाद 15 रजब शरीफ को जुमा की रात को ये नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाप के पुष्ट से माँ के शिकमे पाक में जलवागर होता है। हजरात सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकमे पाक में जलवागर होता है। हजरात जिस रात में जिस शब में ये नूरे पाक माँ के शिकमे पाक में जलवागर हुआ है, अल्लाह ताला ने शजरो हजर को, चरिंदो परिंद को हजरात मोहतरम ज़बान अता फरमाया और उसके बाद जुनूब वाले शिमाल को, आसमान वाले आसमान में, जमीन वाले जमीन को, हर एक दूसरे ने एक दूसरे से मुबारकबादी पेश किया। क्या पेश करते हैं कि मुबारक हो अल करीब, अल्लाह का वो महबूब आने वाला है जिसका हमें इंतजार था। यकीनन जो सर को अबू जर बनाने वाला है, जो कतरे को दरिया बनाने वाला है, जो सर्वे को आफ्ताब बनाने वाला है, जो अबू बकर को सिद्दीक बनाने वाला है, जो उमर को फारूक बनाने वाला है, जो उस्मान को जुन्नूरैन बनाने वाला है, जो अली को शेरे खुदा बनाने वाला है, जो अराबी को सहाबी बनाने वाला है, जो काफिर को मोमिन बनाने वाला है, जो अपने नूर से इस कायनात को रोशन और मुनव्वर करने वाला आने वाला है। हजरात चंद खुसूसियत ये भी सलालिही व सहाबी व सल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, एक आप जाए ना, बस इख्तिताम का वक्त हो गया है, मुझे वक्त मालूम है। हजरात सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उससे पहले मैं कुएं पर पानी भरने जाती तो रस्सी और डोल से पानी भरती और उसके बाद जो है कभी मेरे लिए कुएं का पानी ऊपर नहीं आया, कभी मेरे लिए पानी ऊपर नहीं आया। जैसे सब लोग निकालते वैसे ही मैं भी पानी निकालती रस्सी और डोल से। फरमाते हैं कि जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूरे पाक मेरे शिकम में जलवागर हुआ तो फरमाती 6 महीने तक तो मुझे कोई महसूस ही नहीं हुआ, जो है हमल है, मुझे इसके भी खबर नहीं, महसूस ही तक नहीं हुआ, मुझे एहसास तक नहीं हुआ। कहती है 6 महीने के बाद एक बाअज़मत सूरत वाला, एक नूरानी चेहरे वाला आता है। आने के बाद कहता है, ए आमिना खातून, क्या आपको खबर है, क्या आपको इल्म है, क्या आप जानती हैं कि आपके शिकम में कौन जलवागर है, आपके शिकम में कौन जलवागर है? तो कहती हैं मैंने जवाब दिया मुझे तो खबर नहीं है, मुझे तो इल्म नहीं है। तो कहती हैं बाअज़मत सूरत वाले ने, नूरानी चेहरे वाले ने मुझे ये खबर दी, ऐ आमिना खातून तुम्हें मुबारक हो, आपके शिकम में कोई और नहीं बल्कि अल्लाह का महबूब जलवागर है, अल्लाह का हबीब जलवागर है और नबी आखिरुज़्ज़मा की माँ बनना तुम्हें मुबारक हो है और जो है अपने महबूब को तुम्हें माँ बनाया। हजरत मोहतरम तो सैयदा आमिना खातून फरमाती तब मुझे खबर हुई कि मैं हामिला हूँ, अल्लाह के महबूब मेरे शिकम में जलवागर। लेकिन कहती हूँ उससे पहले बरकतें तो जाहिर होती थी। कैसे? कहती जब कुआं पे पानी भरने के लिए जाती तो पहले तो रस्सी और डोल से पानी निकालती, लेकिन जो है जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में जलवागर होते हैं तो कहती जब मैं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती हूँ तो कहती है जैसे ही मैं कुएं से करीब होती हूँ वैसे ही क्या देखती हूँ, कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। यतलउल माहु इला फमिल बियर वयजरी तहता अक़दामिहा। फरमाती कुएं का पानी मुझे देख करके खुद ब खुद ऊपर आ जाता था, बगैर रस्सी डोल के मैं पानी को भर लिया करती है और कहती है ये जो है अज़मत। इसी तरह सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब कभी मैं अपने कदमों को पत्थरों पे रखती हुई
تو اس کے بعد کہتے اس سے پہلے بھی رکھتے، کبھی کوئی پتھر میرے لیے موم نہیں بنا ہے، میرے قدم کے نشان نہیں پڑے ہیں، لیکن کہتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو فرماتی میں جب اپنے قدموں کو جب پتھروں پہ رکھتے تو پتھر مثل موم کے بن جاتے، تلین الحجر تحت تامہا، وہ پتھر مثل موم کے ہو جاتا، میرے قدم کے نشان اس میں پڑ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ساری برکتیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے تھی۔ حضرات محترم، وقت گزرتا رہا، سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے وہ نبی کسی کو بوجھ ہو بھی کیسے سکتا ہے، وہ نبی کسی کو جو ہے تکلیف دے بھی کیسے سکتے ہیں، نبی کسی کا بوجھ بننے نہیں بلکہ وہ لوگوں کا بوجھ ہٹانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کی پریشانی دور کرنے آئے تھے۔ حضرات محترم، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب 9 مہینے پورے مکمل ہوتے ہیں تو حضرات مکے کا ذرا ماحول تو سن لیجئے کیسا تھا۔ حضرات مکے کا ماحول یہ تھا کہ حضرات اگر کوئی جو ہے دنیا کا ماحول یہ تھا کہ اگر کوئی لنگڑا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا تھا، اگر اندھا پیدا ہوتا مار دیا جاتا تھا، اگر کوئی لنجا پیدا ہوتا مار دیا جاتا تھا، کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس بیوہ کو بھی جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، بیٹیاں جس گھر میں ہو جاتی اسے منحوس سمجھا جاتا، دشمن بنا ہوا تھا، ملک کا دشمن بنا ہوا تھا۔ حضرات زندہ عورتیں جلائی جا رہے تھے، بیٹیاں زمین میں دبائی جا رہے تھے، انسانوں کا بے درے خون بہایا جا رہا تھا، انسان انسانیت کے حد کو پار کر چکا تھا، انسان خدا کو بھول چکا تھا، انسان جھوٹے خداؤں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا چکا تھا۔ اس قدر انسان نے زمین پر ظلم کیے ہیں کہ حضرات انسان کے ظلم و جبر سے زمین کانپ رہی تھے۔ کائنات کے سرے اپنی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اب بھیج دے اس نبی کو جس نبی کا آمد کا انتظار ہے، جس نبی کے آنے کی خبر آدم علیہ السلام نے دی تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دی تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دی تھے۔ مولا اس پیغمبر کو بھیج دے، مولا اس نبی کو اب بھیج دے جو اپنے نور سے کائنات کو چمکانے والا ہے، جو سر کو ابو ذر بنانے والا ہے، جو ابو بکر کو شیر خدا بنانے والا ہے، جو ہے ماؤں کے قدموں میں جنت کو فرمانے والا ہے، جو بیٹیوں کو رحمت فرمانے والا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دینے والا ہے، جو بیاہوں کو جو ہے سہارا دینے والا ہے، جو غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے، جو پیاسوں کو پانی پلانے والا ہے، جو ننگوں کو کپڑا پہنانے والا ہے۔ اے اللہ اس محبوب کو بھیج دے۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا، کرم فرمایا، اور حضرات محترم آدم علیہ السلام کے 6750 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3070 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 4490 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال کے بعد 12 ربیع الاول کو دوشنبے کے دن صبح صادق کے بعد غرمر والے شہر میں گود میں سید السادات صاحب کمالات بہار جمالات جان حسنات مجیب الدعوات حبیب الرحمات افضل الانسان عالم کے سلطان خالق کے مہمان مخلوق کے میزبان رسول دشات صاحب قرآن روح البیات نائب پروردگار ہم غریبوں کے غم گسار صبح کائنات شمس الدہا شام کائنات بدر الدجا اللہ کے نور سے چمکنے والا اپنے نور سے کائنات کے چمکانے والے کی ولادت ہوتی ہے، آمد ہوتی ہے، میلاد ہوتی ہے، پیدائش۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، جشن آمد رسول، واہ واہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ یہاں کے نوجوان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑے شاندار محفل کا انتظام کیے، علماء کرام کو بلائے، بڑی محبتیں پیش کے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین آمین۔ جتنے لوگ شریک ہوئے اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ایک بڑی پیاری روایت میں پیش کرتا ہوں، مختصر انداز میں سنیں۔ یہودیوں کے پاس ایک جبہ تھا، وہ جبہ خون آلود تھا، یعنی اس میں خون لگا ہوا تھا، اور ایسا خون تھا کہ کئی 100 سال سے اس کو دھلا جاتا تھا، وہ دھبا نہیں جاتا تھا۔ حضرت وہ خون کا دھبا نہیں جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا یہودی عالم، اس نے ایک پرانی کتاب لے کے آئے اور کہا ہے لوگوں تم جو ہے قیامت تک اسے دھلو گے تو یہ صاف نہیں ہوگا، خون کا دھبا نہیں جائے گا۔ وہ خون کس کا تھا؟ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تھا۔ وہ جبہ کس کا تھا؟
وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تھا۔ جب ان لوگوں نے انہیں شہید کیا تو وہی خون آلود جبہ یہودی کے پاس تھا، اسے دھلنا چاہا، اس داغ کو مٹانا چاہا، لیکن وہ صاف نہ ہوا، وہ نہیں مٹا۔ اس کے بعد اس نے کتاب میں پڑھ پڑھ کے کہا، لوگوں قیامت تک دھلتے رہو گے، یہ داغ نہیں مٹے گا، یہ خون کا داغ نہیں جائے گا۔ کافر، کہا یہ خون کا دھبا خود بخود مٹ جائے گا۔ کہا کب، کیسے؟ کہا یہ خون جو سوکھا ہے یہ پھر سے جو ہے تازہ ہو جائے گا، اور تازہ خون بن کر کے یہ زمین پر بہ جائے گا، ٹپک جائے گا۔ کہا یہ کب ہوگا؟ کہا جب نبی آخر الزماں کے والد کی ولادت ہوگی تب ہوگا۔ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد پیدا ہوں گے تبھی یہ تازہ خون بن کر کے زمین پر بہ کر غائب ہو جائے گا، تبھی یہ جبہ صاف ہوگا۔ ہر روز یہودی اس جبہ کو دیکھتے کہ اگر خون بہ گیا ہے تو گویا نبی آخر الزماں کے والد پیدا ہو گئے۔ حضرات، ایک دن اچانک ان لوگوں نے کیا دیکھا؟ معمول کے مطابق ہر روز اس جبے کو دیکھنے جاتے ہیں۔ جب ایک دن گئے تو اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ جبہ صاف ہو گیا، تازہ خون بہ کر وہ بہ گیا اور وہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اسی عالم کو پکڑ کر لایا جاتا ہے، لانے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ جیسا تو نے کہا وہ تو ایسا ہو گیا۔ کہا اگر یہ ہو گیا، جبہ صاف ہو گیا، تو یہ بھی جان لو دنیا میں نبی آخر الزماں کے والد کی آمد بھی ہو چکی ہے۔ دنیا میں نبی آخر الزماں کی ولادت ان کے والد کی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کہا پتہ کیسے چلے؟ اور اس پر صوفیاء کرام نے اپنے نظریات پیش کیے ہیں کہ جیسے نبی آخر الزماں کے والد محترم کے ولادت پر وہ خون صاف ہو گیا، جبہ صاف ہو گیا، اسی طرح عبداللہ کے بیٹے لختے جگر نور نظر نبی آخر الزماں کے ولادت پر ان کے اعلان نبوت کے بعد جو ایمان لے آئے گا وہ دنیا کے داغ سے پاک ہو جائے گا، گناہوں سے پاک ہو جائے گا، وہ گناہوں سے صاف ہو جائے گا، اور یہ جو داغ ان پر ہے وہ بھی مٹ جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حضرات، اس کے بعد جو ہے جب یہ دیکھے کہ صاف ہو گیا ہے تب سے ان لوگوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں جگہ جگہ جماعت در جماعت نکل پڑے، کسی طرح بھی حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا جائے تو نبی آخر الزماں دنیا میں نہ آنے پائے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن سب ناکام گیا۔ اب حضرات وہیں پہنچیے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ بابا جان، میں ایک دن قیلولہ کے وقت دوپہر میں سو رہا تھا، آرام کر رہا ہوں، میں نے کیا دیکھا، میرے پشت سے ایک نور نکلا، نکلنے کے بعد وہ زمین و آسمان کو روشن کر دیتا ہے، بولے نا سبحان اللہ، زمین و آسمان کو روشن کر دیتا ہے، مشرق و مغرب کو روشن کر دیتا ہے۔ لم یبق دار الا شرقا، بابا جان میرے پشت سے جو نور نکلا ہے زمین و آسمان مشرق و مغرب کو روشن کیا، لیکن یہ زمین پر کوئی ایسا مکان نہ تھا جس میں اجالا نہ پھیل گیا ہو۔ واہ واہ واہ، جس میں اجالا نہ پھیل گیا ہو۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہیں تو سننے کے بعد کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، میرے ساتھ بھی جب یہ نور پاک میرے پشت میں تھا ایسے ہی ہوتا رہا۔ میں تجھے ایک بشارت دیتا ہوں، ایک خوشخبری سناتا ہوں، ایک خبر دیتا ہوں، اے میرے لاج، تیرے پشت میں اللہ کے محبوب کا نور جلوہ گر ہے، سبحان اللہ، نبی آخر الزماں کا نور جلوہ گر ہے، اور یہ جو ساری برکتیں دیکھ رہا ہے یہ اسی نور محبوب کا صدقہ ہے، اور اسی کی برکتیں ہیں، اور اسی کے جو ہے عظمتیں ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، اس کے بعد 15
रजब को, 15 रजब शरीफ को, जुमा की रात को ये नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाप के पुष्ट से माँ के शिकमे पाक में जलवा कर होता है। हज़रात सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकमे पाक में जलवा कर होता है। हज़रात जिस रात में, जिस शब में ये नूर पाक माँ के शिकमे पाक में जलवा कर हुआ है, अल्लाह ताला ने शजर हजर को, चरिंदे परिंद को हज़रात मोहतरम ज़बान अता फरमाया। और उसके बाद जो है मशरिक वाले मगरिब को मुबारकबादी पेश करते हैं, मगरिब वाले मशरिक को, शिमाल वाले जुनूब को, जुनूब वाले शिमाल को, आसमान वाले आसमान में, जमीन वाले जमीन को, हर एक दूसरे ने एक दूसरे से मुबारकबादी पेश किया। क्या पेश करते हैं कि मुबारक हो अल करीब, अल्लाह का वो महबूब आने वाला है जिसका हमें इंतजार था। यकीनन जो सर को अबू जर बनाने वाला है, जो कतरे को दरिया बनाने वाला है, जो जर्रे को आफताब बनाने वाला है, जो अबू बकर को सिद्दीक बनाने वाला है, जो उमर को फारूक बनाने वाला है, जो उस्मान को जुन्नूरैन बनाने वाला है, जो अली को शेरे खुदा बनाने वाला है, जो अरबी को सहाबी बनाने वाला है, जो काफिर को मोमिन बनाने वाला है, जो अपने नूर से इस कायनात को रोशन और मुनव्वर करने वाला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आने वाला है। हज़रात चंद खुसूसियत ये भी सुन ले, दरूशी पढ़ने उससे पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद इमाम वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, एक आप जाए ना, बस इख्तिताम का वक्त हो गया है, मुझे वक्त मालूम है। हज़रात सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि उससे पहले मैं कुएं पर पानी भरने जाती तो रस्सी और डोल से पानी भरती, और उसके बाद जो है कभी मेरे लिए कुएं का पानी ऊपर नहीं आया, कभी मेरे लिए पानी ऊपर नहीं आया। जैसे सब लोग निकालते वैसे ही मैं भी पानी निकालती रस्सी और डोल से। फरमाते हैं कि जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूरे पाक मेरे शिकम में जलवागर हुआ तो फरमाती 6 महीने तक तो मुझे कोई महसूस ही नहीं हुआ, मुझे जो है कुछ एहसास ही नहीं हुआ, मुझे खबर ही नहीं थी कि मैं हामिला हूँ, मेरे शिकम में जो है हमल है, मुझे इसके भी खबर नहीं, महसूस ही तक नहीं हुआ, मुझे एहसास तक नहीं हुआ। कहती है 6 महीने के बाद एक बाअज़मत सूरत वाला, एक नूरानी चेहरे वाला आता है। आने के बाद कहता है, ए आमिना खातून, क्या आपको खबर है, क्या आपको इल्म है, क्या आप जानती हैं कि आपके शिकम में कौन जलवागर है, आपके शिकम में कौन जलवागर है? तो कहते हैं मैंने जवाब दिया मुझे तो खबर नहीं है, मुझे तो इल्म नहीं है। तो कहते हैं बाअज़मत सूरत वाले ने, नूरानी चेहरे वाले ने मुझे ये खबर दी, ऐ आमिना खातून तुम्हें मुबारक हो, आपके शिकम में कोई और नहीं बल्कि अल्लाह का महबूब जलवागर है, अल्लाह का हबीब जलवागर है, और नबी आखिरुज़्ज़मा की माँ बनना तुम्हें मुबारक हो। अल्लाह ने तमाम औरतों में तुम्हें इंतखाब कर लिया है, तुम्हारा चुनाव कर लिया है, और जो है अपने महबूब को तुम्हें माँ बनाया। हजरत मोहतरम तो सैयदा आमिना खातून फरमाती तब मुझे खबर हुई कि मैं हामिला हूँ, अल्लाह के महबूब मेरे शिकम में जलवागर। लेकिन कहती हूँ उससे पहले बरकतें तो जाहिर होती थी। कैसे? कहती जब कुआं पे पानी भरने के लिए जाती तो पहले तो रस्सी और डोल से पानी निकालती, लेकिन जो है जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में जलवागर होते हैं तो कहती जब मैं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती हूँ तो कहती हैं जैसे ही मैं कुएं से करीब होती हूँ वैसे ही क्या देखती हो, कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। यतलउल माहु इला फमिल बियर वयजरी तहता तामिहा, फरमाती कुएं का पानी मुझे देख करके खुद ब खुद ऊपर आ जाता था, बगैर रस्सी डोल के मैं पानी को भर लिया करती है। और कहती है ये जो है अजमत है मेरे वजह से नहीं बल्कि नबी आखिर समा की वजह से बरकतें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसी तरह सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब कभी मैं अपने कदमों को पत्थरों पे रखती हुई तो उसके बाद कहती उससे पहले भी रखती, कभी कोई पत्थर मेरे लिए मोम नहीं बना है, मेरे कदम के निशान नहीं पड़े हैं। लेकिन कहते हैं जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
میرے شکم میں جلوہ گر ہوتے ہیں، تو فرماتی میں جب اپنے قدموں کو جب پتھروں پہ رکھتے تو پتھر مثل موم کے بن جاتے، تلین الحجر تحت اقدامہا، وہ پتھر مثل موم کے ہو جاتا، میرے قدم کے نشان اس میں پڑ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ساری برکتیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے تھی۔ حضرات محترم، وقت گزرتا رہا، سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اس پر ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کسی کو بوجھ ہو بھی کیسے سکتا ہے، وہ نبی کسی کو جو ہے تکلیف دے بھی کیسے سکتے ہیں، نبی کسی کا بوجھ بننے نہیں بلکہ وہ لوگوں کا بوجھ ہٹانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کے تکلیف دور کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کے پریشانی دور کرنے آئے تھے۔ حضرات محترم سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب 9 مہینے پورے مکمل ہوتے ہیں تو حضرات مکے کا ذرا ماحول تو سن لیجئے کیسا تھا۔ حضرات مکے کا ماحول یہ تھا کہ حضرات اگر کوئی جو ہے دنیا کا ماحول یہ تھا کہ اگر کوئی لنگڑا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا تھا، اگر اندھا پیدا ہوتا مار دیا جاتا تھا، اگر کوئی لنجا پیدا ہوتا مار دیا جاتا تھا، کسی کا شوہر وہ انتقال کر جاتا تو اس بیوہ کو بھی جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، بیٹیاں جس گھر میں ہو جاتے اسے منحوس سمجھا جاتا، بیٹیوں کو زندہ زمین میں دبا دیا جاتا تھا۔ حضرات بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا تھا، قبیلے قبیلے کا دشمن بنا ہوا تھا، ملک ملک کا دشمن بنا ہوا تھا۔ حضرات زندہ عورتیں جلائی جا رہے تھے، بیٹیاں زمین میں دبائی جا رہے تھے، انسانوں کا بے درے خون بہایا جا رہا تھا، انسان انسانیت کے حد کو پار کر چکا تھا، انسان خدا کو بھول چکا تھا، انسان جھوٹے خداؤں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا چکا تھا۔ اس قدر انسان نے زمین پر ظلم کیے ہیں کہ حضرات انسان کے ظلم و جبر سے زمین کانپ رہی تھی۔ کائنات کے سرے سرے اپنی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اب بھیج دے اس نبی کو جس نبی کا آمد کا انتظار ہے، جس نبی کے آنے کی خبر آدم علیہ السلام نے دی تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دی تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دی تھے۔ مولا اس پیغمبر کو بھیج دے، مولا اس نبی کو اب بھیج دے جو اپنے نور سے کائنات کو چمکانے والا ہے، جو سر کو ابو ذر بنانے والا ہے، جو ابو بکر صدیق بنانے والا ہے، جو عمر کو فاروق بنانے والا ہے، جو عثمان کو ذوالنورین بنانے والا ہے، جو علی کو شیر خدا بنانے والا ہے، جو ہے ماں کے قدموں میں جنت کو فرمانے والا ہے، جو بیٹیوں کو رحمت فرمانے والا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دینے والا ہے، جو بیاہوں کو جو ہے سہارا دینے والا ہے، جو غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے، جو پیاسوں کو پانی پلانے والا ہے، جو ننگوں کو کپڑا پہنانے والا ہے۔ اے اللہ اس محبوب کو بھیج دے۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا، کرم فرمایا، اور حضرات محترم آدم علیہ السلام کے 6750 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3070 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 4490 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال کے بعد 12 ربیع الاول کو دوشنبے کے دن صبح صادق کے بعد حرمر والے شہر میں، لاجواب شہر میں، عظیم شہر میں، کعبے کے قریب جنتی جھوپڑی میں، آمنہ کی گود میں سید السادات صاحب کمالہ بہار جمالہ جانے حسنہ مجیب الدعوات حبیب الرحمت افضل الانسان عالم کے سلطان خالق کے مہمان مخلوق کے میزبان رسول دیشان صاحب قرآن روح البیان نائب پروردگار ہم غریبوں کے غم گسار صبح کائنات شمس الدہا شام کائنات بدر الدجا اللہ کے نور سے چمکنے والا اپنے نور سے کائنات کے چمکانے والے کی ولادت ہوتی ہے، آمد ہوتی ہے، میلاد ہوتی ہے، پیدائش۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، جشن آمد رسول، واہ واہ بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ آمد رسول کے تعلق سے اس جلسے کا انعقاد تھا، چند باتیں میں نے آپ کے گوشے گزار کیا۔ یہاں کے نوجوان لوگوں نے بڑی محنت کیے، بڑے شاندار محفل کا انتظام کیے، علماء کرام کو بلائے، بڑی محبتیں پیش کے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جتنے لوگ شریک ہوئے اللہ سب کو سلامت